کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے تمام مذاہب میں تابوت سکینہ کو سب سے زیادہ پراسرار ترین چیز مانا جاتا ہے؟ اس کے متعلق اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جنت ہی سے حضرت آدم کے ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا۔ یہ تمام زندگی حضرت آدم کے پاس ہی رہا اور پھر حضرت آدم کے بعد نسل در نسل چلتے یہ صندوق حضرت یعقوب تک پہنچا۔ حضرت یعقوب کے بعد آپ کی اولاد و انبیاء بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ پھر جب یہ صندوق حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا تو وہ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون کا امامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ کے علاوہ حضرات انبیاء کرام کی کئی نشانیاں موجود ہیں۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ ہمارے پاس سلاس ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل کے پاس تابوت تھا۔ بنی اسرائیل میں سے جس کے گھر وہ تابوت ٹھہر جاتا اس کے پاس بادشاہت اور نبوت آ جاتی۔ اسی طرح ہمارے پاس جس کے ہاں سلاس ہوتا ہے اس کے پاس امامت ہوتی ہے۔ پرانی مذہبی کتابوں میں اس تابوت کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کیا، پھر ان پر جالوت غالب آیا۔ اس نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تاراج ان کو قتل اور علاقہ بدر کیا اور تابوت بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر عذاب نازل ہوا، لہٰذا وہ جہاں بھی اس صندوق کو رکھتے تھے تو وہیں پر ہی وبا اور بلا آ جاتی۔ انہوں نے لاچار ہو کر اس کو بیلوں پر لاد کر ہانک دیا۔ فرشتے ان بیلوں کو شموئیل نبی کے پاس پہنچا گئے جو اس کو طالوت کے پاس لے گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی بھی سمجھا، لہٰذا وہ سب لوگ طالوت کی بادشاہت پر یقین لے آئے، کیونکہ تابوت نبوت کی علامات میں سے سب سے بڑی علامات مانی جاتی تھی۔ جہاں بھی نبوت ہوتی یا جس کے پاس وہ تابوت ہوتا وہی نبی ہوتا۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان اور آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ تابوت ہر مذہب کے نزدیک بہت ہی مقدس شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت بھی مانا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل لڑائی میں اس صندوق کو آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے۔ جب ان میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے اور قرۂ فال لیتے۔ حضرت داؤد کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو حضرت سلیمان کے عہد میں مکمل ہوا۔ یہ گھر آج بھی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور آگ لگا دی تھی۔ وہ یہاں کے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ کیونکہ بنی اسرائیل میں تابوت نبوت بادشاہت اور غلبہ کی علامت مانی جاتی تھی تو یہودیوں کے اسرائیل کی ریاست بنانے کے بعد شد و مد سے اس کی تلاش شروع کی گئی۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تابوت کو جاپان میں سورگی کے پہاڑوں میں ایک بادشاہ نے دفن کروا دیا تھا۔ ماہر آثار قدیمہ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی عرب ممالک میں موجود ہے۔ کچھ تاریخ دان انگلینڈ اور کچھ اسکاٹ لینڈ کے ایک علاقے کی طرف نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ آرک یعنی تابوت اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اس کو خدا نے انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان پر واپس اٹھا لیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ تابوت بحیرہ مردار کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اس تابوت کو سلیمان علیہ السلام کے پہلے محل سے نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے۔ کچھ یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ صندوق اور ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے عرب مسلمانوں کے دباؤ میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی اور انہیں کھدائی کا کام نامکمل چھوڑنا پڑا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس تابوت کو
अफ्रीका ले जाया गया था, जहां इथियोपिया में एक तारीखी चर्च एक्सम के अंदर ये ताबूत आज भी मौजूद है। लेकिन यहूदी पादरी इसको सही नहीं मानते। माहिर आसार कदीमा रेटमर मार्शल ने 1996 में इम्कान जाहिर किया और इसके बारे में बहुत से दलाइल भी दिए कि ताबूत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल, जिसको हैकले सुलेमानी भी कहते हैं, में ही कहीं दफन है और इसे ढूंढने के लिए यहूदी ज़ेरे ज़मीन काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रहे हैं। लिहाजा वो आए दिन बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते रहते हैं। बाज़ ज़राए के मुताबिक ताबूत सकीना की तलाश में यरूशलेम में ज़ेरे ज़मीन इंतहाई हद तक खुदाई और सुरंगें खोदी गई हैं और शहर अंदरूनी तौर पर मुकम्मल खोखला हो चुका है, जिससे मस्जिद अक्सा और बहुत सी इमारतों के इन्हदाम का खतरा मंडला रहा है। बहरहाल ये मुकद्दस संदूक इस वक्त कहाँ और किस हाल में है, इस हवाले से कोई भी बात यकीन से नहीं कही जा सकती। नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।